وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان محترم، سامعین مکرم، اسلام کے غیور نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے. محرم الحرام کے مہینے کی فضیلتیں بیان کریں یا صوم عاشورہ کی فضیلت بیان کریں یا یوم عاشورہ کی فضیلت بیان کریں یا اس مہینے میں ہونے والی خرافات و بدعات کو بروئے کار لایا جائے یا اس مہینے کی برکتوں کو بتایا جائے تاکہ اس مہینے کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود نحوستیں ختم ہو جائیں. کیونکہ لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا، محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ محرم کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، سفر کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، ربیع الثانی کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، جمادی الاولیٰ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، جمادی الثانی اللہ کا مہینہ، رجب المرجب اللہ کا مہینہ، شعبان المعظم اللہ کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ، شوال المکرم اللہ کا مہینہ، ذوالقعدہ اللہ کا مہینہ، ذوالحجہ اللہ کا مہینہ. سارے کے سارے مہینے اللہ کے ہیں. سارا زمانہ اللہ نے بنایا ہے اور ہر زمانے کا ایک ایک پل اللہ کا ہے. اور تم ہوتے کون ہو کسی پل کو یہ کہنے والے کہ یہ پل منحوس ہے، یہ فلانا؟ میرے اللہ نے جو بھی پل بنایا وہ سارے کے سارے برکت والے ہیں، عظمت والے ہیں، رحمت والے ہیں، انعامات والے ہیں، رب کی نعمتیں برسانے والے لمحے ہیں. کوئی بھی لمحہ منحوس نہیں ہے. ہاں نحوست ہے، میں نہیں کہتا نحوست نہیں ہے لیکن نحوست کہاں ہے؟ تمہارے ہم اور آپ کے ذہنوں میں ہے. جو یہ سوچتا ہے محرم کا مہینہ منحوس ہے، اس کا ذہن منحوس ہے، اس کی ذات منحوس ہے. جس زبان سے اس نے اسے منحوس کہا وہ زبان منحوس ہے. جس دماغ سے اس نے اس مہینے کے بارے میں نحوست کو سوچا اس کا وہ دماغ منحوس ہے، اس کا وہ بھیجا منحوس ہے، اس کی عقل منحوس ہے. محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، کرے تو ٹوٹ جاتی. اسی مہینے میں حضرت جنتی عورتوں کی سردار
لاڈلی بیٹی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوتا ہے حضرت علی کے ساتھ محرم کے مہینے میں. ٹوٹا نکاح میرے دوستوں. اگر مہینہ منحوس ہوتا ہمارے نبی شادی کرتے اپنی بیٹی کی. بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں شادی کرو گے ڈبل ثواب ملے گا، اس لیے کہ نبی نے اس مہینے میں شادیاں کی ہیں. اور کون پتہ نہیں گانجے مارتے ہوئے کسی نے پھونک دیا، کوئی بھی مسئلہ پھینک دیا تو لوگوں نے اس کی باتوں کو لے لیا. نہ میرے دوستوں، ہمیں حقیقت کو سمجھنی ہے. بھئی کیوں منحوس ہے؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے منحوس ہے. ایک جگہ شادی، ہمارا ایک نوجوان ساتھی تھا ہمارے پاس پڑھتا تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی تو ان کے گھر میں اس کی بہن کی شادی ہونے والی تھی. تو گھر میں بڑے بوڑھے بیٹھ کے ڈیٹ فکس کر رہے تھے. تو ہم نے ڈیٹ فکس کی تو ایک مہینے میں فکس کی، انگریزی مہینے کے اعتبار سے تاریخ سیٹ کی، جو بھی ان کی سہولت کی تاریخ تھی. اب وہ سہولت کی تاریخ میں طے ہو گیا. انہوں نے سوچا نہیں کہ بھی اس عربی تاریخ میں وہ عربی مہینہ کون سا آتا ہے، قمری مہینہ کون سا آتا ہے، انہوں نے سوچا نہیں تھا. انہوں نے ایسی تاریخ فکس کر دی ان کی سہولت کے اعتبار سے. ادھر میں وہاں پہ پہنچ گیا، ایک جناب والا مؤذن صاحب، ایکس مؤذن تھے وہ پرانے زمانے کے، تو وہ تھے پریزنٹ مؤذن نہیں تھے، نام مؤذن کے نام سے مشہور تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے. اب وہ صاحب والا جناب والا پہنچ کے کہا کہ بھی ارے اس تاریخ کو تو محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کے مہینے میں جو بھی شادی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، فلانا یہ ہوتا وہ ہوتا ہے. اس نوجوان جو بچہ تھا وہ اس نے مجھے فون کیا، سیدھے کہا کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ مؤذن صاحب بتا رہے ہیں. کہا محرم اگر وہ وہیں بیٹھے ہیں تو اسپیکر میں ڈالو. میں نے انہوں نے اسپیکر میں ڈلوا کے میں نے کہا محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے شادی مضبوط ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی محرم کے مہینے میں بھی ہے. مؤذن صاحب خواہ کے باتیں بتنگڑ لوگوں کے ذہنوں میں مت ڈالا کرو. کہنے لگے اس مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. اچھا تو امام حسین کی شہادت جس مہینے میں ہوئی وہ مہینہ منحوس. ارے اللہ کے بندے یہ تو سمجھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، پیارا نواسا حضرت امام حسین عالی مقام جس مہینے میں شہادت ہوں گے اس مہینے کو بھی اللہ نے چنا ہوگا نا بہترین مہینہ. ابھی شہادت بری چیز ہے اچھی چیز ہے؟ ارے بولو نا. اب جس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ نے چنا، کہا اس وقت میں میرے پیارے نبی کا نواسا شہید ہوگا، وہ وقت بھی اعلیٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ وقت محرم کے مہینے میں تھا تو لہٰذا محرم کا مہینہ اعلیٰ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نوست کہاں ہوئی؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں تمہاری بات کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، تو حضرت امام حسین کی شہادت سے وہ مہینہ معطر ہو گیا. نوست کیا ہو گئی؟ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے مان بھی لیے تو حضرت امام حسین کی شہادت. کیوں؟ جو شہید ہوتا ہے شہید کو غسل دیا جاتا ہے. بھائی دیا جاتا ہے. کہا کیوں نہیں دیا جاتا؟ شہید نے اپنے خون میں غسل کر چکا ہے، اس کا خون اتنا پاک ہے کہ اس کے جسم کو پاک کر چکا ہے. اب اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حال میں دفنایا جائے گا. جب شہید کا خون اس کے جسم کو پاک کر دیتا ہے تو امام حسین علی مقام حضرت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، نور نظر، حضرت شیر خدا حیدر کرار کا بیٹا، کیا ان کے جسم سے نکلنے والا خون پاک نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو مہینہ بھی پاک کر دے گا. جس زمین میں شہید ہوئے وہ کربلا کی زمین، وہ بھی پاک ہے. سمجھے میرے دوستوں؟ تو یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، نحوستوں والا نہیں. یہ خیال ہمیں ذہن سے نکالنا ہے. شادی اس مہینے میں ہونا ہے. جن کی نہیں ہوئی ہے وہ یہ طے کرو کہ محرم کے مہینے میں شادی ہوں گے انشاءاللہ. ہاں اسی مہینے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی. اسی مہینے میں حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ کی اور حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم سے نکاح ہوا تھا میدان کربلا میں. کسی نے کہا ہے، ایک روایت ہے، ضعیف روایت ہے، لکھا ہے بہرحال
مہینے میں اگر غلط ہوتا تو کرتے نہ۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کی کون سی باتیں عرض کرو۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی کیا لگتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ سسر، لیکن نبی کے نواسے کے بہنوئی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دی حضرت عمر کے گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں دی ہے۔ اسی کو ایک شاعر کہتا ہے یوں: جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پر نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، فلک پر نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، خدا سے اسی لیے نبی نے مانگا تھا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کھولا کسی سے کعبے کا، کیونکہ حضرت عمر اسلام لائے تو کعبے کا تالا کھول کر اللہ کے نبی کو دروازے کھولے تھے۔ پھر فرمایا اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین بین، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین بین، قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی، کون زہرا؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر علی کے دشمن ہیں، وہ تو داماد ہے حضرت علی کے، نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات، رشتہ نہیں سمجھ میں آیا۔ حضرت عمر کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی تھی حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر ہمارے نبی کے کیا ہوئے؟ خسر ہوئے نہیں ہوئے، سسر۔ پھر حضرت علی نے اپنی بیٹی جو نبی کی بیٹی ہے، زہرا کی بیٹی ہے، ان کو حضرت عمر کے گھر میں دیا، حضرت عمر کی بیوی بنا کر دیا، تو لہٰذا اللہ کے نبی کے سسر نبی کے داماد بن گئے۔ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا رشتہ؟ حضرت عمر نبی کے سسر، نبی کے یعنی اپنے داماد کے داماد بن گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ خاندان میں تو تھا ہی، پھر حضرت نبی کی زندگی میں اپنی بیٹی دے کے نبی کے سسر تو بن گئے، اوپر سے رشتہ جوڑا۔ عمر کی تمنا تھی میں نیچے سے بھی نبی کے رشتے میں آنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں دی، کہا تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں بیچ کر حضرت عمر کا رشتہ نیچے سے بھی جوڑ دیا۔ حضرت عمر اوپر سے بھی رشتہ دار ہے، نیچے سے بھی رشتہ دار۔ سمجھے میری بات؟ تو بہرحال میرے دوستوں، باغ شہادت آج پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن معاف کریں 5 منٹ میں تو پیش نہیں کر پاؤں گا۔ متعینہ وقت میں سے صرف 5 منٹ بچے ہیں۔ اب 5-10 منٹ میں باغ شہادت، پورا شہادت کا باغ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی آدھی شباہت تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی آدھی شباہت رکھتے تھے۔ حضرت حسنین سے اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، آج بھی بہت سارے گھروں میں ہوتے ہیں نا، ابا جان اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے سواری بن جاتا ہے،
باپ سواری بنتا ہے، بچوں کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے زمین پہ گھٹنوں کے بل بچوں کو چلاتا ہے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر حضرات حسنین کو اپنے اس گھر میں سوار کرے گا، ہائے ہائے نعم الرکبان، کیا سواری ہے، کتنی عظیم سواری پہ سوار ہو بچوں۔ تو فرمایا عمر سوار بھی تو اعلیٰ ہے، میں تو سواری کی تجھے سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں آ رہا، سوار بھی تو اعلیٰ ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تو دوڑی ہوئی آئی، کہا اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ آپ کا ایک عضو کا ٹکڑا اٹھا کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے اور خون سے لت پت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے خواب دیکھا ہے؟ میرے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اس بی بی سے فرمایا بی بی اس خواب کی تعبیر بڑی عجیب ہے، کیسے بتاؤں؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے، جس امت کے لیے میں تڑپتا ہوں میری یہ امت ایک دن میری انہی نواسوں کو ذبح کر دے گی، میری یہ امت میرے انہی نواسوں کو ذبح کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، منبر رسول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہوئے خطبہ دے رہے، اچانک اگر حضرت حسنین کی رونے کی آواز آ جاتی نبی دوڑ جاتے۔ ماجب طبرانی کی روایت ہے، آپ حضرات کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پتہ چلا رونے کی آواز کان میں پڑتی ہے، حضرت حسن تڑپ کر رو رہے، حضرت حسین تڑپ کر رو رہے، دونوں بچے معصوم بچے رو رہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ ان بچوں کو نہ رلانا، ان بچوں کو نہ رلانا، ان کے رونے سے محمد کا جگر چھلنی ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے بچوں کو مت رلانا، انہیں رونے نہیں دینا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، حضرت حسنین کا پوچھا حسنین کہاں ہے، میرے پیارے بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی علی ان کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی تلاش میں نکل گئے، سیدھے حضرت علی کے پاس پہنچے، حضرت علی سے فرمایا علی ان بچوں کو دھوپ میں کیوں تپاتے ہو؟ ان کی جب دھوپ جلاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کہا ان کو چھاؤں میں بٹھاؤ، صحیح سلامت انہیں جلدی سے گھر لے کر چلے جانا۔ اللہ کے نبی حضرات حسنین سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرات حسنین رو رہے ہیں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، گھر گئے، کہا اللہ کے نبی فاطمہ کیا بات ہے، کیوں بچے رو رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا تم دودھ کیوں نہیں پلاتی بچوں کو؟ کہا کہ میں دودھ تو پلانا چاہتی ہوں لیکن پلا نہیں پاتی ہوں، 3 دن سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے، گھر میں چولہا جلانے کو بھی کچھ بھی نہیں ہے، پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، مسلسل 3 دن بھوکے رہنے کی وجہ سے اور اسی بھوکے پن کی حالت میں نے دودھ پلایا ہے، جس کی وجہ سے اب میرا سینہ خشک ہو چکا ہے، اب میرے سینے میں دودھ باقی نہیں رہا کہ میں بچوں کو پلا سکوں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی تڑپنے لگے، بلبلانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہا او لوگوں ذرا کسی کے پاس پانی ہے تو پہنچا دو تاکہ میں پانی اپنے بچوں کو پلا سکوں۔ آواز لگائی، ان دنوں قحط سالی چل رہی تھی، کسی کے گھر میں بھی پانی نہیں تھا، کسی کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بچوں کو سینے سے لگایا، اپنے سینے سے ان بلکتے بچوں کو سینے سے لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں اپنے زبان مبارک کو اس بچے کے منہ میں ڈالا۔ وہ بچہ، وہ پیارا بچہ، وہ حضرت امام حسن اور امام حسین، وہ نواسے رسول، وہ قسمت والے، وہ جنتی جوانوں کے سردار بچے، نبی کی زبان مبارک کو چوستے چوستے سو گیا۔ کہا اس کو لے لو، کہا اس دوسرے والے کو دے دو، کہا حضرت فاطمہ نے پردے کے اندر سے دوسرا بچہ حوالے کیا، پھر کہا کہ اس بچے کو لے کے اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، اس کے منہ میں بھی اسی طرح زبان مبارک دی۔ وہ پیاسا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے چوستے وہ بھی سو گیا۔ جب دونوں سو گئے، جب دونوں بچے سو گئے، کہا فاطمہ انہیں نہ رلانا، ان کے رونے سے محمد کا جگر چھلنی ہوتا ہے، انہیں نہ رلانا، انہیں رونے نہیں دینا، انہیں سلا دو۔
فرمایا پھر سلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں میں ان بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، اللہ حسنین سے میں بہت پیار کرتا ہوں، یہ میری لخت جگر میری پیاری بیٹی فاطمہ کے بچے ہیں، یہ میرے فاطمہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں ان بچوں کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر میرے ان بچوں کا تڑپنا، میرے ان بچوں کا بلکنا اور اس سے تو راضی ہے تو مجھے کوئی سوال نہیں ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اے اللہ ایک سوال ہے، بدلے میں میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اپنے پیارے بچوں کے تڑپنے کے بدلے میں میری اور آپ کی مغفرت کا سوال کیا ہمارے نبی، کہاں ملے گا بھائیوں ایسا نبی؟ وہ بھی ہم جیسے نالائق کہہ سکتا ہو نا بھائی، ہم جیسے نالائقوں کے لیے اپنے بچوں کو تڑپنا برداشت کر لیا، ہم جیسے کمزور، ہم جیسے بے وفا، ہم جیسے محبت کے خالی دعوے دار کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے پیارے بچوں کے تڑپنا قبول کیا۔ اور معصوم بچے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ جاتے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے، اللہ حضرت حسنین اللہ کے نبی کی پیٹھ پہ سجدے کی حالت میں سوار ہو گئے، امام صاحب کی پیٹھ پہ بچے سوار ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، کہیں کہ اٹھوں گا تو کہیں بچے گر نہ جائیں، کہیں انہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ بھی اللہ کے نبی نے سجدہ کیوں لمبا کر دیا ہے، ہاتھ آگے کر کے بچے کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے، اللہ کے نبی نے اشارے سے منع کر دیا، نہ، یہ بچے جب اتریں گے محمد رسول اللہ تبھی سر اٹھائے گا۔ آج بڑے لوگ بنتے ہیں نا، بڑے خشوع و خضوع کے نمازی، چھوٹے بچے مسجد میں شرارت کرتے ہیں تو انہیں ڈانٹتے، انہیں اس بات پر ان کو سوال کیا جاتا ہے ان بچوں سے، کیوں آتے ہیں یہ بچے مسجد میں نمازوں خراب کرنے کے لیے؟ ارے بھئی وہ بچے آتے ہیں تو آنے دو، آج شرارت کرنے کے لیے آئے، کل نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے نا بھائی، آج شرارت کرنے کے لیے آئے دو، کوئی مسئلہ نہیں، بچے شرارت تو کریں گے، اللہ ہی معاف کرے گا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ گھر کس کا؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں انمول بچے آئیں گے، تھوڑی بہت شرارت کریں گے، کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں تھوڑا چپ بٹھا دو، بات ختم ہے۔ کیوں لاتے ہیں؟ کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ یا آخر آتے کیوں ہیں؟ انہیں لایا مت جائے۔ ایک جگہ دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے کی حالت میں ایک بڑا آدمی بیل کی طرح اندر آیا اور پیر سے اس بچے کو سجدے کی حالت سے یوں لات مار کے جگہ بنا کے نماز پڑھنے لگا۔ انسانیت مر گئی، وہ بچہ ہے سجدے کی حالت میں تھا، بازو میں کھڑے ہو جاتے، وہ بھی ہاتھ سے اٹھا کے رکھتا الگ بات ہے، پیر ڈالا یوں ہٹایا جیسے وہ جانور کو کسی نے کھسایا ہو، اللہ نے دیکھا ہوگا۔ غلط ہے میرے دوستوں، بچوں کو مسجد میں آنے دو جتنا ہاتھ سے آ سکتے ہیں، زیادہ چھوٹے بچے نہ آئے جو اپنے استنجا کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو تھوڑا بہت شعور ہے کھیلنے دو، بھاگنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے ان کو گود میں بٹھا لیتے تھے۔ میرے دوستوں پیار کرنا ہے، پیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسنین کو بوسہ دیا، ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی میرے تو 10 بچے، آج تک میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آر سمجھتے تھے بچوں کو کون بوسہ دیتا ہے، عجیب چیز سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ ایک رحمت ہے، بچوں سے پیار کرنا ایک رحمت ہے، شہوت نہیں ہے۔ حضرات حسنین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین چھوٹی سی عمر کے تھے، 7-8 سال کے، ایک 7 سال کے، ایک 8 سال کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
پھر اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ ان کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نبی کے انتقال کے 6 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا، پھر حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، پھر حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر کا حضرت حسین کو دشمن بتاتے۔ میرے دوستوں، حضرت حسین ایک مرتبہ باہر سے تشریف لائے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، دیکھا کہ باہر عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے مجلس کے باہر، پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے۔ پوچھا عبداللہ کیا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اندر مشورہ چل رہا ہے، مجھے باہر بیٹھنے کو کہا ہے، باہر بیٹھ گیا، چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ مجلس ختم ہوئی، جب دونوں بچے اندر آئے، حضرت حسین بھی تشریف لا رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے بھی تشریف لا رہے۔ حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور سیدھے کھڑے ہو کر کہا اے حسین تم کیسے یہاں آ رہے ہو؟ تم کب آئے؟ کہا بہت پہلے آیا تھا۔ کہاں بیٹھے تھے؟ کہا باہر بیٹھا تھا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچھا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے؟ کہا عبداللہ ابن عمر سے پوچھا وہ کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا ابا نے اندر آنے سے منع کیا۔ کہا منع تو عبداللہ ابن عمر کو تھا، آپ کو تو نہیں تھا، آپ آ سکتے ہو، آپ نبی کے لخت جگر ہو، علی کے بیٹے ہو، علی کے بیٹے ہو آپ۔ لوگ حضرت عمر کو خواہ مخواہ حضرت علی کا دشمن بتاتے ہیں۔ نہ میرے دوستوں، ہرگز نہ۔ حضرت امیر المؤمنین کا زمانہ گزرا، پھر اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان کے 12.5 سال کی خلافت کا زمانہ گزرا، پھر اس کے بعد پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 سال کا زمانہ گزرا، پھر اس کے بعد حضرت حسنین کہ خلافت کی باری آتی ہے۔ جب حضرت امام حسن خلافت کے منبر پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت بہت بڑا مجمع تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت امام حسن ہے، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے۔ حضرت امام حسن نے جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نبی کے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیں جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو غلط بتاتے ہیں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے نسبتی برادر ہیں، نبی کے صالح ہیں ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام حبیبہ اما جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی اما جان، ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انگلی اٹھانے سے پہلے سوچو کس خاندان پہ انگلی اٹھا رہے ہو۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن نے ان سے بات کی، کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، خلافت آپ کے حوالے کرتا ہوں، کر کے امت میں فساد نہیں چاہتا، میں امت میں بگاڑ نہیں چاہتا، اپنی کرسی حوالے کر کر واپس آ گئے۔ حضرت پھر اس کے بعد چند سال گزرے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کچھ واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے یزید واپس گدی پر بیٹھ گیا، جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید۔ اللہ نے بھی عجیب ہے، ابو سفیان جو اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والے، بعد میں اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے پکے صحابی، پھر ان کا بیٹا یزید آل رسول کا دشمن بن گیا کرسی کے لیے۔ پھر اس کے بعد یزید کا بیٹا پھر معاویہ، پکے صحابی، آل رسول سے محبت کرنے والے۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ بہرحال میرے دوستو، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی داستان سنانا چاہتا ہوں، سنیں گے؟ سن سکتے ہیں تو سناؤں گا، ورنہ ختم کر دیں گے۔ بڑی عجیب داستان ہے، صرف داستان سننا بھی نہیں ہے، سبق بھی لینا ہے میرے دوستوں، ہم سب کو اس سے عبرتیں بھی لینی ہیں۔ اب یزید جب گدی پر فائز ہو گیا تو اس نے کہا کہ سب سے بیعت کرو۔ اب سارے کو یزید سے بیعت کرنی تھی۔
حضرت امام حسن اور امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. کہا پوچھا کیوں بیعت نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نانا جان نے کہا ہے جو بدعتی کے ہاتھ میں بیعت کرے گا وہ میرے دین کی بے عزتی کرے گا. یزید بدعتی ہے، وہ دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرتا ہے اور دین کا پاس و لحاظ اس کے پاس نہیں ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. اور حضرت امام حسن نے بھی بیعت نہیں کی، حضرت امام حسین نے بھی بیعت نہیں کی. اب جب بیعت انہوں نے نہیں کی تو اس نے سوچا کہ کسی بھی طرح ان سے بیعت لی جائے، کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو. اب ابن زیاد کو حکم دیا، آرڈر دیا کہ بھی جاؤ ان سے بیعت لو، اگر نہ کرے تو کچھ بھی کر کے بیعت لینا. اب ابن زیاد نے بیعت لینے کے لیے آیا، لیکن حضرت امام حسن نے بھی بیعت نہیں کی. امام حسین نے بھی سوچا کیا کرے کیسے کرے. ایک کٹنی کو تیار کیا. کٹنی جانتے نا، کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا سپاری لے کے کام کرنے والی، دھندے والی. ایک کٹنی کو تیار کیا اور تیار کر کے آئی، اور وہ کٹنی آئی، کہا کہ دیکھ جا امام حسن کی بیوی کو بیلا پھسلا کر اسے ان کے زندگی سے دور کر دے. اب وہ کٹنی آئی حضرت امام حسن کے بیوی جو جن کا نام جعدہ ہے ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ دیکھیے کیا اللہ نے بلا کی خوبصورتی دی ہے، تمہاری خوبصورتی کے چرچے تو کوفہ میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، وہاں بھی ہیں، مصر میں بھی ہیں، شام میں بھی ہے، بڑے بڑے بادشاہ تمہاری خوبصورتی کا دم بھرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں تمہاری خوبصورتی کے تذکرے ہو رہے ہیں. اور جب خوبصورتی کی تعریف کی، عورت کی ذرا سی خوبصورتی کی تعریف کرو، چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، خوشی میں کیا ہو جاتی ہے؟ پھول جاتی ہے، دوزخ کو بھول جاتی ہے. پھر جودہ تیار ہو گئی، کہا دیکھ کچھ نہیں، کام تمام کر امام حسن کا اور یہاں سے نکل اور جا کے وہاں پر بادشاہوں کے محلوں میں راج کرنے کا وقت ہے، جاؤ راج کرو. یہ کہہ کر اب جودہ بیچاری کی بھولی پسری باتوں میں آ گئی، اور جب اس کی باتوں میں آ گئی تو اس نے ایک زہر کی شیشی لا کر دی. اب جودہ نابکار عورت نے حضرت امام حسن کے لیے زہر ڈالنا شروع کر دیا. کبھی پانی میں زہر، کبھی کھانے میں زہر، کبھی سراہی میں زہر، کبھی زہر. ہر وقت حضرت امام حسن بسم اللہ کہتے بچ جاتے. کبھی معلوم پتہ چل گیا کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، ہمیشہ احتیاط کرنے لگتے، شاید اس میں زہر ہوگا، شاید اس میں زہر ہوگا، یہ نہیں یہ پینا ہے. ایک دن رات میں اٹھے تھے، کئی مرتبہ بچ گئے تھے. ایک مرتبہ رات میں اٹھے، پیاس لگی، پانی پینا چاہتے تھے. اس زمانے میں چھت کے ساتھ سراہی لٹکی رہتی تھی، شاید بڑے بزرگ حضرات جانتے ہوں گے. چھت میں سراہی جانتے ہیں نا، سراہی جس میں پانی ہوتا تھا، وہ چھت کے ساتھ سراہی لٹکی تھی. پانی پینے کے لیے گئے، دیکھا شاید اس میں زہر ہوگا، سراہی نکالی، شاید اس میں زہر نہیں ہوگا. یہ کہہ کر سراہی کا پانی پیا، اور جیسے ہی پی لیا، پیتے ہی فرمایا ہائے ری قسمت، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کیسا پانی تھا؟ ہائے زہر کا پانی تھا، بہت زیادہ زہر اس میں گھول کے رکھا تھا، بہت زیادہ زہر، جس کو حضرت امام حسن نے پی لیا. کہا فوراً نیچے گرے، بلاؤ شبیر کو بلاؤ. شبیر کا مطلب ہے حضرت امام حسین. بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو پیار سے شبیر کہہ کے پکارا کرتے تھے. کہا شبیر کو بلاؤ. حضرت امام حسن میں جمال تھا، رحم دل تھے، اور امام حسین جلالی تھے اور غصے والے تھے، تو دونوں تھے. تو فرمایا جلالی حضرت امام حسین تشریف لائے. کہا بھائی جان یہ کس نے کیا؟ ظالم کا نام بتائیے، ایک لمحے کے لیے نام بتائیے، ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. امام حسن نے کہا بھائی ادھر آ، بیٹھنا، یاد رکھنا میرے بعد تم پہ بڑی مصیبتیں آئیں گی. چھوڑو میرا قاتل کون ہے، میں اسے اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ دیکھ لیں گے. میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاتا، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو جس کو میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے وہی ہو جس کو میں جانتا ہوں. جو بھی ہوگا اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ کیسا مسئلہ ہے؟ کن دنوں میں تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میں اکیلا پڑ جاؤں گا. بھائی جان تم جا رہے ہو، کچھ تو بولو، کچھ تو. بھائی جان نے اپنے بھائی کو نصیحتیں کی اور فرمایا، پھر اس کے بعد ساری بیویوں کو بلایا، سب کی نصیحتیں کی. پھر اس کے بعد کیا، سب باہر چلے جاؤ، جودہ کو بلاؤ. جودہ سامنے آئی. ہائے میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے میرا یہ حال کیا؟ میں کہا میں نے تیرے حقوق نہیں ادا
پیدا کیے تھے، میرے ساتھ تو نے یہ قصہ کیوں کیا، ایسا کیوں کر کیا؟ تو وہ بیچاری کچھ نہیں کہا، جا تو جانے، تیری قسمت جانے، جس مقصد کے لیے تو نے یہ کیا ہے وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، یاد رکھنا، جہاں سے چلی جا فوراً۔ پھر اس کے جودہ وہاں سے چلی گئی، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت قاسم کو بلایا، کہا ایک نامہ لاؤ، ایک پرچی لائی گئی، اس کے اندر بہت ساری باتیں لکھوائی گئیں، کہا اسے تعویذ بنا کے قاسم کے گلے میں ڈال دو۔ قاسم کے گلے میں ڈالنے کے بعد کہا کہ قاسم ادھر آنا، چچا کے ساتھ ہمیشہ رہنا، چچا کا ساتھ نہ چھوڑنا، چچا کے ساتھ رہنا۔ حسن کے بیٹے حضرت قاسم تھے، فرمایا ٹھیک ہے ابا جان یہ کیسا ہے؟ سب غموں کے مارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کو جنازے کی نماز پڑھا کر تدفین کر دیا گیا۔ اب بچ گئے حضرت امام حسین اکیلے تنے تنہا۔ اب رہا مسئلہ جودہ کا۔ جودہ نے سوچا کہ بھئی اب تو میرا راج چلے گا، وہاں سے نکل کر یزید کے محل میں گئی، اور یزید نے کہا جس نے آل رسول کو مار دیا وہ مجھے کیا کرے گی، مجھے تجھے کوئی قبول نہیں، میں تجھے اس کی سزا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے پیروں میں رسیاں باندھ کر، گھوڑے کی دموں سے باندھ کر بھگایا گیا۔ آج تک پتہ نہیں چلا وہ گھوڑے کہاں گئے، وہ جودہ کہاں گئی، آسمان اٹھا لیا یا طوفانوں نے نگل لیا یا زمین نے اسے کھا لیا، کسی کو آج تک اس کا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے وہ جو کہاں ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین پر چاروں طرف سے آفتیں آنا شروع ہو گئیں، چاروں طرف سے، ہر طرف سے۔ حضرت امام حسین نے کہا ایک سر ہے فقط ستمگار ہزاروں، ایک سر ہے جس پر ستم کرنے کے لیے ہزاروں ستمگر تیار ہو کے حضرت امام حسن پر ٹوٹ پڑے۔ کہا بیعت کرو، بیعت کرو، بیعت کرو۔ میں ساری تفصیلات بتاؤں گا تو معاف کرنا میرے دوستو، ابھی تو میں نے داستان شروع کی ہے، ابھی کربلا پہنچنا ہے اور پھر مکہ جانا ہے، مکے سے پھر خطوط آنے ہیں، 12,000 خطوط آئیں گے، پھر کوفہ جانا ہے، کوفہ کے راستے سے راستہ مڑے گا، وہاں پہ ملاقاتیں ہوں گی، پھر کربلا پہنچنا ہے، پھر کربلا میں شہادت کی ایک باغ لکھا جانا ہے۔ مجھے ابھی بھی 1 گھنٹہ چاہیے اس داستان کو سنانے کے لیے، لیکن آپ کے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، اسکولوں کو جانا ہوگا، دوسری جگہوں پہ پہنچنا ہوگا۔ میرے دوستو پھر بھی 5 منٹ میں کچھ کوشش کروں گا بتانے کی، پھر میں رخصت چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ وقت لینا بھی نہیں ہے، آج بہت سارے اہم کام انجام بھی دینے ہیں۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، حضرت امام حسین نے ارادہ کیا کہ ہمیں مکہ چلنا ہے، مدینے سے نکل کر مکہ جانے کا رخت سفر باندھا۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارکہ کے پاس تشریف لائے، کہا امی جان آپ کے بیٹے کے ذبح کرنے کے لیے ہزاروں تلواریں تیار ہو چکی ہیں، اپنی آغوش میں لے لیجئے۔ پھر وہاں سے نکل کر نانا جان کی قبر پہ گئے، وہاں سے نکل کر پھر ابا جان، پھر اسی طرح پورا ہوتے ہوئے سیدھے گئے، پھر مکہ کے سفر کا رفقت سفر باندھا، پھر مکہ پہنچے۔ پھر میں ساری داستان چھوڑ رہا ہوں، درمیان میں بہت ساری سازشیں ہوئی جس کا مقابلہ حضرت امام حسین نے اکیلے کیا تھا۔ پھر مکہ پہنچے، مکے میں جیسے ہی پہنچے کوفہ والوں کو اطلاع ملی حضرت امام حسین مکہ پہنچ چکے ہیں، تو کوفہ سے 12,000 خطوط آئے، امام علی مقام ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیے، کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کی رہبری میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی رہبری کی ضرورت ہے۔ اب جب 12,000 خطوط آئیں گے آپ نہیں جاؤ گے، جائیں گے نہیں جائیں گے؟ حضرت امام حسین جانے کو تیار ہو گئے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہ جائیے، وہاں دھوکہ ہے۔ وہ مفسر قرآن تھے، قرآن کی تفسیر کو جانتے تھے، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، قرآن کی تفسیر کو جاننے والا دنیا کو قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب دنیا کو قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر ہونے والے حادثے سے پہلے اس حادثے کا علم رکھ لیتا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا نا مجھے جانا ہے، دین کی خدمت کرنے کے لیے جانا ہے، ابا نانا جان کے دین کو خدمت کرنے کی باری آئی ہے اور تم کیسے روک رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر مجھے آپ کے سر کے بال پکڑ کر روکنے کی نوبت آ جائے تو میں آپ کے سر کے بال پکڑ کر روکتا، لیکن کیا کروں آپ کا مرتبہ بڑا اونچا ہے،
آپ کا مقام بڑا اونچا، آپ جاتے ہیں تو جائیے، ایک گزارش ہے، ایک کام کیجئے، آپ جانے سے پہلے اپنے قاصد کو پہلے روانہ کیجئے، پھر وہ وہاں کے حال احوال لے گا، پھر وہ وہاں سے کیا کرے گا، جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے حساب سے عمل کیجئے گا۔ حضرت امام حسین اس کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا چچیرا بھائی مسلم بن عقیل جو حضرت علی کے بھائی، حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم، ان حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، حضرت مسلم اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام مسلم جب پہنچتے ہیں تو امام مسلم کے پہنچتے ہی چاروں طرف سے تقریباً 4000 لوگوں نے حضرت امام حسین حضرت مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی، کہا ہم آپ کے تابع ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، آپ یہ کہیں گے یہ کرو ہم یہ کریں گے، آپ کہیں گے یہ نہ کرو ہم یہ نہیں کریں گے، آپ کے حساب سے کام کریں گے۔ آپ ہمارے حضرت مسلم نے کہا میں امام حسین نہیں ہوں، ان کا چچیرا بھائی مسلم ہوں، انہوں نے ہی بھیجا ہے مجھے، ان سے پہلے میں آ کے تفتیش کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کام کیا، میں انہیں خط لکھ دیتا ہوں آ جائیں گے۔ پھر انہوں نے خط لکھا، وہ نامہ پہنچا ہے۔ اب آنے کی بات ہی حضرت امام حسین ادھر تیاری کر چکے ہیں، ادھر سانپ نیولا ابن زیاد پھنکار مارتا ہوا کوفہ پہنچ گیا۔ حضرت مسلم کے خلاف اس نے کہہ دیا کہ جو بھی مسلم کو پناہ دے گا اس کو اور اس کے گھر کو، اس کے پڑوسیوں کو ڈھا دیا جائے گا۔ جتنے لوگ بیعت کیے تھے سارے ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب کوفہ کی گلیوں میں مسلم اکیلے تھے۔ پھر لوگوں کو تیار کیا، بات کی، کہا کیسے ڈرتے ہو، اللہ کی طاقت پر یقین رکھو، چلو آؤ۔ 400 آدمی تیار ہوئے، ابن زیاد کے محل پہ چڑھائی کرنے لگے۔ ابن زیاد نے اندر سے دھمکی دی، تم میرے محل پہ چڑھائی کر رہے ہو، تم پر تمہارے پیچھے ہزاروں کی فوج آ رہی ہے۔ یہ کہا تو سارے وہ 400 بھی دوبارہ دھوکہ دے کر چلے گئے۔ اب مسلم گلیوں میں اکیلے اکیلے چاروں طرف سے گھیرے گئے، اور حضرت مسلم دوڑتے دوڑتے گھر کے دروازے کھٹکھٹایا، کہا اماں امام حسین کا چچیرا بھائی مسلم ہوں، پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اماں نے کہا آ جاؤ میرے گھر میں پانی ملے گا، آپ اتنے بڑے مقام کے آدمی ہیں، آپ عالی خاندان کے آدمی ہیں، آؤ میرے گھر میں پانی۔ عجیب اتفاق ایسا نکلا، اس بڑھیا کا بیٹا ابن زیاد کا وزیر تھا، ابن زیاد کا آدمی تھا۔ اس نے خبر پہنچائی مسلم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، تو وہ ایک پورا لشکر آیا جو چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا گیا۔ کہا مسلم باہر نکل جاؤ۔ حضرت مسلم نے سوچا گھر میں رہ کر پکڑا جانا آل رسول کی شان نہیں ہے، فرمایا بات تلوار نکالی، باہر نکلے اور مقابلہ کیا، جو بھی سامنے آیا سرتن سے جدا ہوا، لڑتے رہے، ایسی حالت تھی کسی پورے لشکر میں کسی کو ہمت نہ ہوئی حضرت مسلم کا سامنا کرنے کی۔ حضرت مسلم کی تلوار چمکتی، سر دھڑ سے الگ ہو جاتا، اتنے میں دور سے کسی نے تیر مارا، وہ تیر حضرت مسلم کے سر میں لگا، خون بہنے لگا، جس کی وجہ سے حضرت مسلم کی جان نیم جان ہو گئی۔ حضرت مسلم ایک پیچھے لکڑی کا پلر تھا، اس پلر پہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، للکارا آ جاؤ، دم ہے تو آؤ، مجھ سے لڑ کے دکھاؤ، میں بھی جانتا ہوں میں بھی شیر خدا علی حیدر کرار کا بھتیجا ہوں، معمولی آدمی نہیں ہوں، آؤ دم ہے تو آؤ۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی، باتیں کرتے ہوئے چاروں طرف سے گھیر لیا، رسیاں پھینک کے جکڑ لیا، پھر انہیں پکڑ کے مسلم کے ابن زیاد کے دربار میں لے کر گئے۔ کہا ابن زیاد نے کہا مسلم کس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ کہا نا وہ بدعتی ہے، میں کبھی بیعت نہیں کروں گا، اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایک کہا جب دیکھا وہ سارا مجمع جو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا تھا وہ تماشا ہی بن کر کھڑا ہے، مسلم کی شہادت کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کہا اے ہوا تو ہی جا کے امام علی مقام کا راستہ روک دے، میرے پاس کوئی قاصد نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ہی جا کے روک دے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہی ٹھہر گئے پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کے بچوں کو پکڑ کر انہیں بھی ذبح کر دیا گیا، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں بھی ذبح کر دیا گیا۔ ادھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین مکے سے نکل کر کوفہ کے راستے میں روانہ ہو رہے ہیں، راستے میں فرزدق شاعر ملتا ہے، او فرزدق خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہا مسلم کا کیا حال ہے، کوئی خبر ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، آپ کے چچیرے بھائی کو ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ وہ میرا بہت قریبی بھائی تھا، اسے ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اب کہا کہ بھی کتنے لوگ ہیں؟ 70 پر 2 آدمیوں کا قافلہ تھا، 50 مرد تھے، 22 عورتیں تھیں، 70 پر 2 آدمیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ پوچھا بھائیوں سے، پوچھا اب تو سمجھ آؤ، واپس آ جاؤ، مکہ آ جاؤ، اب نہ جاؤ۔ بھائیوں نے کہا مسلم کے بغیر ہم مکے میں کیا کریں گے؟ جائیں گے اور کوفہ والوں سے اس کا انتقام لیں گے۔ جب میرے بھائی انتقام لینا چاہتے ہیں تو میں حسین بھی انتقام ہی لینا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر کوفہ کے راستے میں روانہ ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین کوفہ کے راستے میں چلتے چلتے حر بن یزید جو تھا اس نے توبہ کر کے حضرت امام حسین کے طرفداری کا اعلان کر دیا، امام حسین کا راستہ بدل دیا، کہا یہاں نہ آئیے، آپ یہاں چلے جائیں۔ وہاں سے پہنچے تو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ وہ داستان تو آپ بخوبی جانتے ہیں، جس کے کہنے کو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کل ملا کے ایک بات عرض کروں گا، وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو آپ حضرات کو پوری داستان سناتا، لیکن ایک چیز ہے میرے دوستوں، 2 باتیں بخوبی بات کروں گا۔ پہلی بات، کیا ہم اس سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ؟ حضرت امام حسین آج محرم کی 8 تاریخ کو کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ پتھر ہٹاتے ہیں تو خون نکلتا ہے، ڈھالی توڑتے ہیں تو خون نکلتا ہے۔ کہا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ ارے یہ تو میری شہادت کی جگہ ہے، نانا جان نے خواب میں بتایا تھا، تو جس جگہ شہید ہوگا اس جگہ کا نام کربلا ہوگا۔ اب ظالموں نے حضرت امام حسین کو روک لیا، میدان میں چاروں طرف دریائے فرات سامنے پڑتی ہے، کربلا کے میدان کے بالکل ایک سائیڈ میں دریائے فرات پڑتی ہے، فرات پر انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کا پانی بند کر دیا، کنواں کھودا گیا، دریا کے کنارے کنواں کھود رہے، پانی نہیں آ رہا۔ قسمت میں وہاں کا پانی لکھا تھا میرے دوست۔ میرے حال 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 72 آدمیوں کے قافلے کے سارے مرد شہید ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین اکیلے بچے تھے، ان کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ حضرت قاسم آئے، کہا 50 جوان شہید ہو گئے۔ پھر حضرت قاسم آگے آئے اور آ کر کہا چچا جان میں جاتا ہوں۔ کہا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے نہیں بھیج سکتا، معاف کرنا، تو چلا جا، پیچھے چلا جا۔ حضرت چچا نے اجازت نہیں دی۔ حضرت قاسم روتے بیٹھے تھے، جب زمین پہ بیٹھے وہ تعویذ جو ان کے گلے میں تھا وہ سامنے آیا، انہوں نے اسے نکالا، اسے کھولا تو حضرت امام حسن نے پوری داستان کربلا کی لکھی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ کس طرح چچا کا ساتھ دینا ہے۔ ساری داستان لا کے چچا یہ دیکھو ابا کا حکم ہے، مجھے آپ سے پہلے شہید ہونا ہے۔ تو حضرت امام حسین رونے لگے، کہا دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے پیچھے اپنے پیچھے میرے لیے میرا ساتھ دیتے جا رہے ہو۔ فرمایا جا بیٹا جا، تو اپنے ابا کی نشانی ہے، جا۔ حضرت قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کے جاتے ہیں، ہزاروں کا لشکر، ایک اکیلا تنہا حضرت قاسم امام حسن کا بیٹا، علی کا پوتا، میدان جنگ میں جاتا ہے۔ عمر
عمر بن سعد کہتے ہیں کہ او لوگوں یہ ایک اکیلا ہے، اسے ختم کر لو، پھر بازی ہماری ہے، اسے ختم کر لو۔ بختی پہلوان ادھر کھڑا تھا، کہنے لگا ایک اکیلے بچے سے کتنا ڈرتے ہو؟ کہا اسے میرے بچے لے لیں گے۔ اپنے 4 بیٹوں کو بختی پہلوان امام حضرت قاسم کے سامنے بھیجتا ہے، جاؤ اس کا کام تمام کر کے آؤ۔ حضرت قاسم تلوار لیتے ہیں، ایک حملے میں چاروں کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ بختی پہلوان غصے میں تل ملا اٹھتا ہے اور جوش میں آتا ہے، میرے بچوں پہ حملہ کرتا ہے، میرے بچوں کو۔ غصے میں آیا، حضرت قاسم نے اس کے بھی تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضرت قاسم نے اعلان کیا، او لوگوں سن لو، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، یہ آل رسول ہے، یہ آل بیت ہے، یہ نبی کا خاندان ہے جس کے سامنے میں آیا ہوں، اور تم لوگ آل رسول کا خون بہا رہے ہو۔ دیکھو حضرت حسین میرے چچا، میرے ابا جان حضرت امام حسن، ان کا مقام کیا ہے آقا نے بتایا ہے، تمہیں بھی معلوم ہے۔ اگر اب تک غلطی ہو گئی تھی، بھول گئے تھے، سمجھ میں نہیں آیا تھا، نادانی تھی، کوئی بات نہیں، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی میں اعلان کرتا ہوں، توبہ کر لو، آ جاؤ۔ لیکن کسی کو حضرت قاسم کی نصیحتوں کا پلہ نہ پڑا۔ حضرت قاسم آگے بڑھے، لڑتے رہے، 400 آدمیوں کو اکیلے جہنم حاصل کیا۔ 3 دن کا پیاسا۔ جب امام حضرت قاسم نیچے گرے، چچا جان، حضرت امام حسین بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں لاتے ہیں۔ کہا قاسم کیا حال ہے؟ کہا چچا جان پیاس نے مار ڈالا، ورنہ اکیلا ہی سب کو کافی تھا۔ خون کس کا تھا؟ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کا پوتا ہے، میدان جنگ کا بیٹا ہے۔ تو فرمایا پھر اس کے بعد حضرت قاسم شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، وہ جانے کی اجازت کا ہے، حضرت امام حسین سے اجازت مانگی، کہا ابا جان میں جاتا ہوں۔ دیکھ بیٹا، باپ کے سامنے بیٹا کا جنازہ اچھی بات نہیں ہے، بیٹے کے سامنے باپ چلا جائے کوئی بات نہیں، یہ تو اصول ہے، ایسا ہوتا آیا ہے، لیکن میں کتنے جنازے اٹھاؤں گا، کتنے لوگوں کو دفن کروں گا، کتنی شہادتیں دیکھوں گا، بیٹا نہ کر۔ بیٹے نے کہا نہ ابا میں جاؤں گا، ایک کام کر جا اپنی امی سے اجازت لے کے آتا۔ اب بیٹا آیا، اما جان اجازت دیجئے، میدان جنگ میں جانا ہے، دشمنوں کو لوہے کے چنے چبوانا ہے، اجازت دی۔ اماں نے اجازت دے دی، کہا تمہارے ابا کے بعد میں تمہیں اپنا سہارا سمجھتی تھی، اب جب دین کی بات آ رہی ہے تمہیں بھی بھیجتی ہوں۔ کہا بیٹے کو بھی بھیج دیا۔ اب علی اکبر گئے، انہوں نے بھی 400-500 لوگوں کو شہید جہنم حاصل کر کے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، خیمے کے اندر سے آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ چھوٹا بچہ علی اصغر بھوک سے رو رہا ہے، گھر میں جس کو بھی دودھ پلانا ہے سب کے سینے پانی کی پیاس کی وجہ سے سوکھ چکے ہیں، بچہ تڑپ رہا ہے، لاؤ بچے کو لاؤ۔ بچے کو لیا، علی اصغر چھوٹا سا بچہ، پیارا سا بچہ، ننھا سا بچہ، شاید اس بچے کو دیکھ کر ان ظالموں کو رحم آ جائے، چند گھونٹ پانی دے دیں۔ اللہ کے حضرت علی اصغر کو لایا۔ او لوگوں، تم لوگوں کو مجھ سے دشمنی ہے نا، مجھ سے دشمنی ہے نا، میرا خون میرے خون کے پیاسے ہو، میری گردن کے لیے تمہاری تلواریں تیز ہوئی ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کے لیے چند گھونٹ پانی دے دو۔ دشمن کی ایک تیر آتی ہے، علی اصغر کے حلق میں گھس کر آر پار ہو جاتی ہے اور خون نکلتا ہے۔ حضرت امام حسین نے اس خون کو اپنی چلو میں اٹھا کے آسمان کی طرف یوں پھینکا، اے اللہ گواہ رہنا کہ انہوں نے تیرے نبی کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے، گواہ رہنا۔ کسی ظالم نے کہا خون پلا دے، کہیں بچہ اس سے پہلے کہ ختم نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے اس معصوم بچے کو لا کے اس کی ماں کی گود میں رکھ دیا، لو یہ بھی چلا گیا۔ وہ کوئی معمولی میدان نہیں تھا میرے دوستوں۔ پھر اس کے بعد دلدل گھوڑے پر سوار ہو کر، دلدل خچر پر سوار ہو کر حضرت امام حسین اس گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تھے اکیلے میدان جنگ میں۔ جیسے امام حسین میدان جنگ میں قدم رکھا،
15,000 تیر برسائے گئے حضرت امام حسین پر. اللہ کا فضل تھا ایک تیر بھی حضرت امام حسین کو نہیں لگا. حضرت امام حسین آگے بڑھے, دشمنوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا, لڑتے گئے. جب لڑتے لڑتے پیاس ستانے لگی, امام حسین نے گھوڑے پر بیٹھ کے ارادہ کیا کہ اب پانی پئیں گے, دریائے فرات جانا ہے, لشکر پار کر کے پیچھے نکلنا ہے. ایک ایک گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار ہاتھ میں لے کر گئے, سیدھے دریا پر پہنچے, چلو بھرا, پانی پینے لگے. کسی نے آواز دی, حسین تم دریا کا پانی پی رہے ہو, ادھر تمہارا خیمہ لٹ رہا ہے. یہ کہا, جب بیوی بچوں کی بات ذہن میں آئی, پانی چھوڑ دیا, جیسے دنیا کا پانی مقدر میں تھا ہی نہیں. پھر پانی چھوڑ دیا, گھوڑے پر بیٹھے, واپس خیمے کی طرف آئے, دیکھا خبر جھوٹی تھی. دشمن کا مقصد تھا پانی پینے نہیں دینا. جس جانے آنے میں 400 آدمیوں کی گردنیں اڑا دی تھی حضرت امام حسین نے. پھر لڑتے 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 آخر 3 دن کا پیاسا, کتنا لڑے گا. جب زمین پہ گرے تھے, شمر ظالم حضرت امام حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا, اور جب کہا, دیکھا کہ اس کا ایک دانت باہر کو نکلا ہوا ہے, اس کی آنکھوں کے نئے نقش بدل چکے ہیں, اور اس کے جسم پر کوڑ کی بیماری کا مرض لگا ہوا ہے. امام حسین کی نظر اس پہ پڑی, کہا تو ہی میرا قاتل ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے, تو ہی میرا قاتل ہے. شمر ہٹ جا, نماز کا وقت ہو گیا ہے. میرے دوستوں, او دکانداروں, او تاجروں, او بزنس والوں, او دکان پر بیٹھ کر, کٹوں پر بیٹھ کر نماز کی قربانی دینے والوں, خواہ مخواہ حضرت امام حسین کی نام جپنے والوں, کان کھول کر اچھی طرح سنو, یہ بات اچھی طرح معلوم کر لینا. حضرت امام حسین میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں ظالم سینے پہ چڑھ بیٹھا ہے. ظالم سے کہہ رہے, او اللہ کے بندے, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. آسمان میں نظر دوڑائی, سورج کو دیکھا, نماز کا وقت ہو گیا, مجھے نماز پڑھ لینے دے, مجھے نماز کی اجازت دے دے. اور دکان پہ بیٹھ کے نمازیں اڑانے والوں, کل امام حسین کو اللہ سامنے پیش کرے گا. تو تجھے گراہک سے فرصت نہیں ملی, امام حسین کو فرصت ملی تھی نا تلواروں کے سائے میں. اور کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. حضرت امام حسین نے نماز پڑھی. دوسری رکعت کا سجدہ تھا, سر تن سے جدا کر دیا گیا. 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ خون سے کوفہ کی سرزمین کو پاک کر کے چلے گئے. محرم الحرام کے مہینے کی عظمت کو اونچی کر گئے. میرے دوستو, اللہ کے لیے محرم کے مہینے کو منحوس مت سمجھنا. جو منحوس سمجھے گا اس کے دماغ میں نحوست ہے, اس کے بھیجے میں نحوست ہے. جو محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتا اس کی ذات میں نحوست ہے. محرم کے مہینے میں نحوست نہیں ہے. اگر محرم کا مہینہ منحوس ہوتا, امام علی مقام حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار, نبی کے پیارے نواسے کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کو نہ چنتا. شہادت کا مہینہ بھی اعلیٰ, شہادت کی جگہ بھی اعلیٰ, شہادت بھی اعلیٰ. میرے دوستوں, میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ نمازیں چھوڑیں گے بھائیوں. میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں, ہر گلی میں بچے گھوم رہے ہیں. رات کے 2 بجے بچے باجے بجاتے گھوم رہے ہیں. یہ کون سی حسینی ہے بھائی؟ یہ کون سی حسینیت ہے؟ باجے بجاتے گھومنا, یہ کیا حسینیت ہے؟ حضرت امام حسین زندہ ہے کہ مردہ؟ ارے بولو, سارے بولو جو بولتا ہے. کون کون مانتا ہے زندہ ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. اور ماتم کس کا ہوتا ہے؟ مردوں کا ہوتا ہے, زندوں کا ماتم نہیں ہوتا. حضرت امام حسین کو جو شہید مانتا ہے وہ کبھی ماتم نہیں کرتا. اور حضرت امام حسین کو زندہ مانتے ہو پھر بھی ماتم کرتے ہو, تو پھر تمہاری عقل پہ ہمیں ماتم کرنا پڑے گا. حضرت امام حسین زندہ ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں کیا مت کہو, مردہ.
مت کہو۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، مجھے بتاؤ نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ؟ سارے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ حضرت امام حسین 72 آدمی متحد تھے، ہزاروں کے لشکر سے کیا ہو گئے؟ لڑ گئے۔ آج بھی ہمیں اتحاد کا سبق سیکھنا ہے۔ متحد ہوں گے انشاءاللہ؟ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر مضبوط بنیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے اوقاف کی زمین کے لیے، ہمارے ہندوستان کی زمینوں کی حفاظت کے لیے، ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے، ہماری مدارس کی حفاظت کے لیے، درگاہوں کی حفاظت کے لیے، ان کی زمینوں کی حفاظت کے لیے، قبرستانوں کی زمینوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے پرکھوں کی اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی زمینیں اور ان تمام زمینوں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو آواز دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے 50-50 فیصلہ سنا دیا، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ شقیں ان کی مان لی، کچھ شقیں ہماری مان لی، سنا دیا، لیکن اس مسلم کو اس وقت کو بچانے کے لیے، اوقاف کو بچانے کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی، حسینی بن کر۔ حضرت امام حسین نے مرنا پسند کر دیا، شہادت کا جام نوش کر لیا، کبھی یزید کے سامنے ہاتھ، ارے بولو نا، پھیلایا؟ آج بھی بہت سارے یزیدی ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، بہت سارے مکھنڈے، بہت سارے لوگ ہماری زمینوں پر، ہمارے باپ داداؤں کی زمینوں پر سرکاری زمین بنا کر اس پر ہتھیانے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہم وہ زمینیں دشمنوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کون تیار ہے بتاؤ حوالے کرنے کے لیے؟ ہم اسے واپس قبضہ کریں گے، ہماری زمین ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کون تیار ہے بھائی؟ ہمارے بزرگوں نے ہیومن چین، اردو میں اس کا ترجمہ انسانی زنجیر کے نام پر، ایک زنجیر کی طرح ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہم اقتدائیت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اتحاد کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کے فوراً بعد، دعا سے پہلے، اصل میں یہ کرنا تھا باہر روڈ پر، لیکن بنگلور کے لیے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا کہ بھی روڈ پر تمہیں ہیومن چین کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف شہر بنگلور میں۔ اب جب ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا تو ہندوستان کے قانون کے حفاظت کرنے والے، قانون کے پابند، قانون پر عمل کرنے والے ہم سے زیادہ کون ہے نا بھائی؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم کیا کر لیا؟ ہم نے مان لیا۔ مسجد کے احاطے میں، مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر ہم ہیومن چین کی چین کریں گے۔ پلے کارڈز دیے جائیں گے آپ حضرات کو، نماز کے بعد آپ اپنے ہاتھوں میں لیں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہم یہ کہیں گے کہ بھی وقت بچاؤ، وقت کو ہم کسی صورت حکومت کے حوالے، وقت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ کون بچائیں گے بھائی صاحب؟ یا چلے جائیں گے؟ کون جائیں گے؟ رہیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اسی لیے ہمارے صدر صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ دعا سے پہلے ہم کر لیں گے، نماز ہوگی، سلام پھیریں گے اور سب سے پہلے ہیومن چین بنائیں گے۔ صدر صاحب آئیں گے، ذمہ داران بتائیں گے ترتیب کیسی رہے گی اس کی، ہم یہاں اندر کے حصے میں کریں گے، اسی ترتیب سے ذمہ داران جس طرح بتائیں گے اس ترتیب سے اس کی ویڈیوگرافی ہوگی اور اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ اور پرسنلی بھی کوئی آدمی ویڈیو بناتا ہے وہ بھی بنا کر کیا کر سکتا ہے؟ وائرل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ویڈیوگرافرز کو بلایا گیا ہے، نیوز والے بھی آئیں گے، وہ بھی اپنی ویڈیوگرافی بنائیں گے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی ایک ہم نے کیا تھا ہے نا احتجاج، کالی پٹی والا، الحمدللہ بہت کام کیا اس نے۔ لوگ پوچھتے رہے کیا فائدہ حضرت کالی پٹی باندھ لے تو، لیکن بہت اثر پڑا ہے۔ پھر اس کے بعد بتی گل احتجاج آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے کیا۔ ہاں، لوگوں نے کہا اس سے کیا ہوگا، 15-20 منٹ میں بتی گل کر لیں کیا ہو جائے گا؟ دنیا نے دیکھا کیا ہوا، پورا ہندوستان اندھیرے میں، اندھیری چھاؤنی آ گئی تھی، اندھیرا جو پورے ہندوستان پہ چھایا ہوا تھا، اس کا بھی بڑا اثر پڑا۔ انشاءاللہ ہیومن چین، اس کا بھی بڑا اثر پڑے گا انشاءاللہ۔
ہم مجبور ہیں، قانون کے بندے ہوئے، قانون نے ہمارے ہاتھ بندھے کہ ہم کیا کریں، مسجد کے اندر کریں گے، اندر ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، جتنا کہا گیا، جیسا کہا گیا، پلے کارڈز رہیں گے، اسی اپنے ہاتھوں میں لیں گے، اسی کے ذریعے سے ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔